بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، جو کہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس قصے کی شان نزول میں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس کے باپ سے پہلے اس کے چچا زاد نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو اس لڑکی کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے غصے میں آ کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعی بن گیا۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک، وقار اور مالدار آدمی کو، جس کا نام عامر تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو دوسرے گھروں کے دروازوں پر ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن گیا۔ غرض اس غیر معمولی واقعے سے شہرت یہ ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے۔ پھر آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ دراصل اس مخصوص گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا، جو صالح تھا اور اپنی ماں سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کا یہ معاملہ حل کرنے میں بظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، خدا سے پوچھئے کہ ہمیں کس طرح کی گائے ذبح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جواب دیا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان، بلکہ اس کی عمر بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی ہو، تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، خدا سے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھ کر جواب دیا کہ وہ کھلتا ہوا زرد رنگ ہو، جسے دیکھ کر انسان کو سرور حاصل ہو۔ بنی اسرائیل پھر سے کہنے لگے، اے موسیٰ، خدا سے دعا کریں کہ اس گائے کے بارے میں اور وضاحت کرے، کیونکہ ہم اس کے متعلق شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو زمین میں ہل چلانے اور کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے پالی گئی ہے۔ وہ ہر حیوانی عیب سے پاک ہے اور اس کا رنگ پکا زرد ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب آپ نے پوری بات بتا دی ہے۔ پھر وہ ایسی گائے تلاش کرنے لگے اور ان تمام مصروفیات کے مالک گائے بنی اسرائیل کے اس جوان کے پاس تھی، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، جس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور اس کی گائے کی بچڑی تھی۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے آیا اور کہا، اے اللہ، میں یہ گائے کی بچڑی تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے رکھتا ہوں، حتیٰ کہ یہ بڑی ہو جائے۔ وہ شخص مر گیا اور بچڑی جنگل میں جوان ہو گئی۔ جب وہ کسی شخص کو دیکھتی تو بھاگ جاتی۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ اپنی والدہ کے حکم کا بہت اطاعت گزار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا،
ایک حصے میں نوافل پڑھتا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھتا۔ جب صبح ہوتی تو لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا، اپنی پیٹھ پر لکڑا اٹھاتا اور بازار میں فروخت کرتا۔ پھر کل رقم کا ایک حصہ کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اسے اس کی ماں نے بتایا کہ تیرے لیے فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی۔ وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کو پکارو، وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہری رنگت کی وجہ سے اسے مرحبا کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جنگل میں آیا، اس نے دیکھا کہ گائے چل رہی ہے۔ اس نے آواز دی اور کہا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کی گردن کو پکڑ کر وہ نوجوان کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی اور کہا، اے اپنی والدہ کے بیٹے، تم مجھ پر سوار ہو جاؤ کہ تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم دیا نہیں ہے، اس لیے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ گائے نے کہا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ تو چل، اگر تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنی اماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے کہا، بیٹا، تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اسی لیے اس گائے کو منڈی میں بیچ دو۔ نوجوان نے کہا، کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا، 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کی اپنی ماں کے اطاعت چارے کے جذبے کو آزمایا جائے، جبکہ وہ مالک سب کچھ جانتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں، مگر اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کروں گا۔ فرشتے نے کہا، یہ 6 دینار لے لو، مگر اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ نوجوان نے کہا، اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر سونا بھی دو تو پھر بھی میں اپنی ماں کی رضا کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے اس سودے کی خبر کر دی۔ ماں نے کہا، جاؤ اور 6 دینار میں بیچو، مگر میری رضا کی شرط کے ساتھ۔ نوجوان پھر منڈی میں آیا اور فرشتہ بھی آ گیا۔ فرشتے نے کہا، ماں سے مشورہ کر لیا؟ نوجوان نے کہا، ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ پھر بھی ضروری ہے۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر ماں کے مشورے کی شرط کے بغیر۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماں نے پھر کہا، بیٹا، وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے۔ اب جب تیرے پاس کوئی فرشتہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ میں یہ گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ تو فرشتہ آیا۔ فرشتے سے اس نوجوان نے پوچھا کہ میں یہ گائے فروخت کروں کہ نہیں؟ تو فرشتے نے کہا، اپنی ماں کو کہو کہ یہ گائے اپنے پاس رکھے۔
موسیٰ علیہ السلام تم سے یہ گائے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے، اس کو فروخت نہ کرنا، اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اس جوان کی گائے کی خریدنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کیا، اور جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا گیا تو وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا تو اس نے اپنے چچا زاد کا نام بتایا، تو اس نوجوان کا مدعی بنا بیٹھا تھا اور کہا کہ جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہیں، اور اصلی قاتل کو پکڑوا دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔